من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین و ابی القاسم محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، جو کچھ میں نے پڑھنا تھا وہ رضا خیری صاحب انہوں نے پڑھ دیا ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے یہ کہا کہ جب میں آدم میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کو سجدے میں جھک جانا، سب سجدے میں جھک گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کی۔ اب اللہ یہ کہتا ہے ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور یہ اس نے غرور کیا، وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور یہ کافرین میں سے ہو گیا۔ ابھی ابا، لفظ ابا اللہ تعالیٰ نے شیطان کے لیے استعمال کیا کہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے یہ کہا ابا واستکبرا، کہ اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا۔ اب یہ اتنا سخت لفظ ہے کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لفظ کا استعمال کرتے ہوئے یہ کہا علی خیر البشر من ابا فقد کفر، کہ علی خیر البشر ہے جس نے انکار کیا، وہ کس زمرے میں آ گیا؟ یہ اسی زمرے میں آ گیا جس میں شیطان ہے، اس نے انکار کیا۔ اب یہ چیزیں ساری کی ساری ممبر پہ بیان نہیں ہوتی۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ میں آپ کو یہ تمام اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے یہ چیز دکھاؤں کہ وہاں پہ کہاں پہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ علی و خیر البشر من ابا فقد کفر، کہ جس نے انکار کیا۔ حساب لگا لیں کہ کس نے انکار کیا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب یہ جنابی اور مودت ہے شیخ سلمان قندوزی حنفی کی، اس کے اندر یہ چیز لکھ رہے ہیں کہ یا علی انت خیر البشر ما شک فیکا الا کافر، علی خیر البشر ومن ابا فقد کفر، جس نے انکار کیا اس نے کفر کیا۔ فضائل صحابہ احمد بن حنبل یہ لکھتے ہیں کہ علی من خیر البشر، علی خیر البشر ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم منافقین کو صرف سیدنا علی سے بغض کی بنا پر پہچانتے تھے کہ جو ان سے بغض رکھے گا وہ کیا ہے؟ منافق ہے، اور منافق کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، بدتر ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کے بہت ہی پست درجے کے اندر، نچلے درجے کے اندر آئے گا۔ یہ تاریخ طبری بشارت مصطفیٰ سے ترجمہ ہوا ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر۔ مناقب علی ابن ابی طالب ابن مردویا اصفہانی کی، انہوں نے بھی یہی چیز اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے کہ علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر۔ اب یہ ہے الکراچی کی رسالت العلویہ، اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے کہ علی خیر البشر من ابا فقد کفر، کہ جس نے اس کا انکار کیا اس نے کفر اختیار کیا۔
یہ تاریخ مدینہ الاسلام میں خطیب بغدادی کی یہ 463 ہجری میں اس دنیا سے گیا ہے. اس نے اس حدیث کو یہ لکھا ہے کہ یہ من گڑت ہے، جھوٹی ہے. اب ذخیرۃ الحفاظ ہے طاہر مقدسی کی، یہ 448 ہجری میں اس دنیا سے گیا ہے. اس نے یہ لکھا ہے کہ علی خیر البشر فمن ابا فقط کفر. لیکن وہ یہ لکھتا ہے کہ ابن جوزی بہت دیر کے بعد یہاں سے اس دنیا سے گیا ہے، چونکہ اس نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹی ہے تو اس لیے یہ جھوٹی ہے. اب اس کو جھوٹا تسلیم کر کے اگر اس کا انکار کرتے ہو تو ٹھکانہ اپنا دیکھ لو کہ کہاں پہ ہوگا. اب یہ فردوس اخبار ہے دہلوی کی، اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے کہ علی خیر البشر فمن ابا فقط کفر، کہ جس نے انکار کیا اس نے کفر کیا، اس نے انکار کیا، اس نے کفر کیا. تاریخ مدینہ و دمشق ابن عساکر کی ہے، اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ جس نے انکار کیا علی کے خیر البشر ہونے کا اس نے کفر کیا. زاد العقبہ اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے. یہ تمام کتابیں میں اپنے مسلمان بھائیوں کی کتابوں سے یہ دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہاں کہاں پہ علی خیر البشر کا یہ ارشاد گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں کہاں پہ یہ موجود ہے. پھر یہ کوکبری ہے، اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے. کنوز الحقائق ہے امام مناوی کی، اس کے اندر بھی یہ لکھتے ہیں علی خیر البشر فمن ابا فقط کفر، کہ جس نے انکار کیا اس نے کفر اختیار کیا. کنز الاعمال یہ ملنگو آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے سارا، کہ یہ جو چیزیں ممبر سے بیان نہیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کے سینے کے اندر اس طرح سے ہونی چاہیے کہ جیسے اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ کے لیے یہ زبانی حفظ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ اس کے لیے آپ کی یہ ابھی جو نئی جنریشن ہے ان کے لیے بھی، اور بزرگوں کو تو پہلے ہی پتہ ہے، لیکن اتنے حوالے کے ساتھ ان کو نہیں پتا کہ جو کہ بہت ضروری ہیں کہ ان کو تھوڑا سا توجہ بھی دینی چاہیے. اور ان کو جو کچھ آپ کا تو ایمان ہی یہی ہے، ہمارا ایمان سارے کا سارا اسی کے اوپر بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کنز الاعمال ہے، اس کے اندر بھی یہی چیز ہے، اس کے اندر یہی چیز ارشاد ہو رہی ہے. پھر یہ ارجع المطالب ہے، اس کے اندر بھی یہی چیز ہے. فرائض الصمتین کے اندر یہی ہے کہ علی خیر البشر فمن ابا فقط کفر. اب مسند امام احمد بن حنبل منتخب کنز الاعمال، اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ علی خیر البشر فمن ابا فقط کفر. اب کس ریفرنس کو کس حوالے کو جھٹلاؤ گے؟ اب یہ تذکرۃ الحواس ہے، اس میں بھی یہی ہے. ذخائر العقبہ کے اندر یہ چیز موجود ہے. اب یہ کتاب السکات ہے محمد بن حبان کی، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے جو راوی ہیں وہ بڑے سکہ بند ہیں، مستند ہیں. اب تاریخ مدینہ الاسلام جس کا پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اس نے بغدادی نے اس کو موضوع قرار دیا ہے کہ یہ حدیث من گڑت ہے. ایک یہ کتاب ہے خصیبہ بن سلمان الکشی الطرابلسی، اس نے بھی اس کو یہ کہا کہ یہ حدیث منکر ہے. اب ٹھیک ہے، اگر تم اس کو یہی سمجھتے ہو، یہ 500 600 700 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے اور یہ آ کے انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا، کیا ان کے پاس 600 سال کے بعد یا 700 سال کے بعد یا 800 سال کے بعد آ کے اس حدیث کو جھٹلانے کا ان کے پاس کوئی بھی پیمانہ ہے؟ یہ وہ صرف اور صرف بغض علی کے وجہ سے اس کو انکار کر رہے ہیں. یہ الکامل ہے فی ضعفاء الرجال، اس کے اندر ابن عدی یہ بھی یہ لکھتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ مضطرب ہے. صلوات پر محمد
بغض علی اور اہل بیت ہے وہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ خطیب بغدادی کی ایک کتاب ہے موضوع اوہام الجمع والتفریق، اس کے اندر بھی اس نے یہی لکھا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ الموضوعات ابن جوزی 597 ہجری میں اس دنیا سے گیا، اس نے بھی اس کو اپنی موضوعات کے اندر کہ من گڑت جو روایت ہیں اس کے اندر یہ لے کے آیا ہے۔ اب یہ اس کی ایک اور کتاب ہے المغنی فی الضعفاء، اس کے اندر بھی یہی لے کے آیا کہ یہ جھوٹی ہے۔ میزان الاعتدال میں دوسرے والیوم میں بھی اس نے یہی کہا، پھر یہ تیسرے والیوم میں بھی یہی کہہ رہا ہے، یہ ہر جگہ پہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ اب آپ کے پاس اہل اسلام کے پاس چند آدمی ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سے اب تک جو گزرے ہیں، ان میں ٹوٹل 4 یا 5 نہیں تو 6 ہوں گے کہ جو ان حدیثوں سے انکار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام مسلمان بھائی ان چیزوں کے اوپر بالکل مکمل طور پہ متفق ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے، یہ ان کا قول ہے۔ یہ تاریخ ابن کثیر ہے، اس کے اندر بھی ابن کثیر نے جو 774 ہجری میں اس دنیا سے گیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ موضوع ہے۔ علامہ حجر عسقلانی تہذیب التہذیب اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے۔ اللائی سیوطی کی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ موضوع ہے۔ سیوطی دوبارہ اپنی کتاب جمع الجوامع کے اندر بھی لکھتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے۔ عراق کنانی تنزیہۃ الشریعت کے اندر یہ 963 ہجری میں اس دنیا سے گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ الفوائد المجموعہ شوکانی کی یہ 1250 ہجری میں اس دنیا سے جا رہا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ صحیح بخاری ہے، اس کی جلد ہفتم ہے، اس کے اندر یہ ایک حدیث بیان ہوئی ہے 6433۔ اس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے مذاہب اہل سنت والجماعت کی تعریف پوچھی گئی کہ اے امام ہمیں ذرا اپنے مذہب کی تعریف بتائیں کہ وہ تعریف کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو جملہ صحابہ پر فضیلت دیں، کہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ان کو باقی تمام صحابہ سے ان کو افضل جانیں، اور دونوں دمادوں یعنی حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت رکھیں، اور موضوع پر مسح کو جائز سمجھیں، اور ہر نیک و بد امام کے پیچھے اقتداء کریں۔ یہی اہل سنت والجماعت کی تعریف ہے۔ اب ہر نیک و بد امام کی جو تقلید کرنی ہے، بد کی کیا انہوں نے کوئی لمٹ نہیں دی کہ وہ کتنا کا بد ہو تو اس کی تقلید کرنی جائز ہے، جتنا بھی بد ہو آپ کو اس کی تقلید کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ ہے صحیح بخاری میں جماعت اہل سنت کا یہ اس کی مذہب کی تعریف، کہ جس میں اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو کہ علی و خیر البشر من ابا فقط کفر، اس کو انہوں نے اس تعریف کے اندر رد کر دیا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ فرمان ابا فقط بولے نا فقط کفر، وہ جس نے اس چیز کا انکار کیا اس نے کفر اختیار کر لیا۔ اب جو غدیر خم کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا وعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے مولا ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر علی بھی ان کے مولا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے مولا ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ان کے ہیں تو پھر سب کے ہیں، ہمارے بھی مولا ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے جب مولانا طارق جمیل نے یہ کہا کہ ہم سے بہت غلطی ہوئی کہ ہم نے اہل بیت کے حق میں بہت کوتاہی کی، ہمیں ان کو مولا کہنا چاہیے تھا، ہم نے مولا نہیں کہا۔ بہت اب
انہوں نے ان کے اوپر بھی کافی لان تان ہوئی، لوگوں نے کہا کہ یہ بھی شیعہ ہو گیا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک مرزا محمد علی انجینئر وہ اپنے خطاب کے اندر کہہ رہے تھے اسی بیان کے اوپر کہ مولانا طارق جمیل نے جو یہ کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی اور ہمیں ان کو مولا کہنا چاہیے، تو وہ کہتا جی ضرور کہنا چاہیے، لیکن ہمیں مولا ابو بکر صدیق کو بھی کہنا چاہیے، ہمیں مولا حضرت عمر فاروق کو بھی کہنا چاہیے، ہمیں مولا حضرت عثمان کو بھی کہنا چاہیے۔ ضرور کہو، لیکن کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ بھی کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں دکھا دیں کہ کیا کہیں پہ ان کو مولا بنایا تھا؟ اگر نہیں بنایا تھا تو آپ کے بنانے سے کیا وہ مولا بن جائیں گے؟ ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جی ستے ایسے کہ ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ مسجد نبوی میں بیان فرما رہے تھے کہ ایک اونٹ آ گیا اور وہ دروازے پہ آ کے تو بلبلانا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر چھوڑا، ادھر دروازے پہ گئے، اس اونٹ نے آپ کے کان میں کچھ کہا۔ اب صحابہ جو تھے وہ فوری طور پہ رسول کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ اس اونٹ نے آپ کو کیا کہا ہے؟ تو آپ نے ان سے کہا کہ میں یہ تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ اونٹ یعنی یہ کیا اس نے کہا ہے، تم پہلے ایسے کرو کہ یہ بتاؤ کہ یہ کس کا اونٹ ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ مدینے میں فلانی نکر پہ ایک یہودی رہتا ہے، یہ اس کا اونٹ ہے۔ آپ نے کہا کہ فوری جا کے اس کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ یہودی آیا، اس نے آ کے جو بھی جیسا بھی ان کا طریقہ کار تھا سلام دعا کا وہ کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا اس سے کہ کیا یہ تیرا ہی اونٹ ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ میرا ہی اونٹ ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا یہ تم نے کب لیا تھا؟ تو وہ کہتا جی کہ یہ میں نے آج سے 30 سال پہلے جب میں جوان تھا تو اس وقت لیا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اس وقت اس کے اوپر مال کون لادا کرتا تھا؟ تو وہ کہتا جی کہ اس وقت میں خود اس کے اوپر مال اپنا لاتا تھا۔ تو پوچھا اب کون لاتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اب اس کے اوپر میرے ملازم جو ہیں وہ اپنا سامان لاتے ہیں۔ تو رسول نے فرمایا کہ جس طرح سے تو بوڑھا ہو گیا ہے اسی طرح سے یہ اونٹ بھی بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کے اوپر اس طرح کا وزن جس طرح سے پہلے رکھتے تھے یہ نہ رکھا کرو۔ تو وہ یہودی پوچھتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ تو رسول نے یہ کہا کہ یہ مجھے اسی نے ہی کہا ہے کہ جس کے اوپر تو وزن لاتا ہے۔ یہ بات سن کے تو وہ یہودی فوری طور پہ اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد اسلام لے آیا۔ ابھی شاید میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اسی اونٹ کی کوئی نسل تھی۔ 11 محرم کو جب بیویوں کو اونٹوں کے اوپر سوار کیا جا رہا تھا، ایک بوڑھا اونٹ ہر چھوٹے اونٹ کے پاس جاتا تھا اور جا کے اس کے کان میں کچھ کہتا تھا۔ اب بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے بی بی فضہ سے کہا کہ جاؤ ذرا امام سجاد علیہ السلام کو بلا کے لاؤ، اور جب وہ تشریف لائے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اے امام مجھے یہ بتائیے کہ یہ اونٹ اپنے چھوٹے اونٹوں کے کان میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اونٹ آپ نے بتایا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آل رسول ہے، یہ آل رسول کی مستورات و بچے ہیں، ان کو بہت آرام سے لے کے جانا، ان کے بہت آرام سے چلنا، لیکن لینوں نے ان اونٹوں کو اتنا مارا ایسے دوڑاتے گئے کہ یہ رستے میں آل رسول کے بچوں کی قبریں بنتی گئیں، لیکن ان کو کوئی بھی ان کے اوپر ترس نہ آیا، رحمت نہ آیا۔ وَأَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
Thank you.